السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ۔ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ دمشق جلد 59 اور صفحہ 161 پر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم الشان قول کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں درج کیا ہے۔ اس قول کی سند پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا راوی بکر بن سہل الدمیاطی ضعیف ہے، لیکن یہ بات دلائل کی روح سے غلط ہے، بلکہ بکر بن سہل ثقہ راوی ہے، جیسا کہ ماہ نامہ سننا شمارہ نمبر 15 اس کے صفحہ 31، 32 اور 33، اور اسی طرح محدث فورم میں ناچیز کا ایک مضمون موجود ہے جس کا نام سورج کو چراغ دکھانے کی ناکام کوشش۔ اس مضمون میں بڑی تفصیل سے بکر بن سہل کی توثیق اور جرح کی حقیقت بیان کی گئی ہے، سامعین ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کتاب فضائل درود و سلام صفحہ 22 میں فرماتے ہیں: وثقہ الجمہور، کہ بکر بن سہل کو جمہور محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ کیا ہے، ذرا اسحاق جعلوی صاحب کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ اور ایسے ساری دنیا دے وچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی دا بول نہیں۔ سب سے مشہور جرح جو بکر بن سہل دمیاطی پر کی جاتی ہے وہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جرح ہے، جو تاریخ دمشق جلد 10 صفحہ 380 میں باسند موجود ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرأت علی ابی الفضل بن ناصر عن جعفر بن یحییٰ اخبرنا عبید اللہ بن سعید اخبرنا الخصیب بن عبد اللہ اخبرنا عبد الکریم بن احمد بن شعیب حدثنا ابی قال ابو محمد بکر بن سہل عن عبد اللہ بن یوسف ضعیف۔ امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابو محمد بکر بن سہل عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ جرح ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں امام نسائی رحمہ اللہ کے بیٹے عبد الکریم کی توثیق ثابت نہیں، لیکن نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ امام نسائی کا قول صحیح سند سے اس کے ضعف پر موجود ہے۔ امام نسائی کا قول صحیح سند سے اس کے ضعف پر موجود ہے۔ سند صحیح تب ہوگی جب عبد الکریم امام نسائی رحمہ اللہ کے بیٹے کی توثیق ثابت کر دی جائے گی۔ اگر نامعلوم صاحب کے نزدیک امام نسائی رحمہ اللہ کے اس قول کی سند صحیح ہے تو پھر نامعلوم صاحب پر فرض اور قرض ہے کہ وہ عبد الکریم کی توثیق پیش کریں۔ بالفرض عبد الکریم کی توثیق ثابت ہو جائے تو پھر بھی بکر بن سہل ضعیف نہیں ہوگا، کیونکہ جمہور محدثین نے بکر بن سہل کو ثقہ قرار دیا ہے۔ نامعلوم صاحب امام نسائی رحمہ اللہ کے اس قول بکر بن سہل عن عبداللہ بن یوسف ضعیف اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بکر بن سہل کی عبداللہ بن یوسف سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ امام احمد بن شعیب النسائی فرماتے ہیں بکر بن سہل کی عبداللہ بن یوسف سے روایت ضعیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ ترجمہ گرامر کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں امام نسائی نے بکر بن سہل پر جرح مفسر کی ہے۔ کہ امام نسائی علیہ رحمہ نے بکر بن سہل پر جرح مفسر کی ہے تاکہ جب وہ عبداللہ بن یوسف سے روایت کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوگی، کہ جب یہ عبداللہ بن یوسف سے روایت کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ نامعلوم صاحب اس قول کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ کے بیٹے عبد الکریم کی توثیق ثابت نہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ بکر بن سہل عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف ہیں، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، نہ کہ یہ کہ بکر بن سہل عبداللہ بن یوسف سے روایت کرنے میں ضعیف ہے، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ پھر نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ اس پر حدیث گھڑنے کا بھی الزام ہے۔ تحقیق بدر بن عبد البدر ایک حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ اسناد ضعیف ہیں اور ان میں ایک راوی بکر بن سہل ہے۔ امام ذہبی و امام حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس پر حدیث گھڑنے کا بھی الزام ہے۔
نامعلوم صاحب کا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں کہ بکر بن سال پر حدیث گھڑنے کا بھی الزام ہے، بلکہ اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب النکت اس میں ایک روایت کے بارے فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَن يُنظَرُ فِي أَمْرِهِ إِلَّا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ۔ اس روایت کی سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس کے معاملے میں غور کیا جائے سوائے بکر بن سہل کے۔ فقد ضعفہ النسائی وقواہ غیرہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بکر بن سال کو ضعیف قرار دیا ہے، وقواہ غیرہ اور دیگر نے بکر بن سال کو قوی قرار دیا ہے۔ ولم یتہمہ احد بالکذب، اور کسی ایک محدث نے بھی بکر بن سال پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بکر بن سال یہ ثقہ راوی ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ کی جرح ثابت نہیں، کیونکہ اس کی سند میں عبد الکریم امام نسائی رحمہ اللہ کا بیٹا، اس کی توثیق موجود نہیں ہے، اور نہ ہی بکر بن سال پر حدیث گھڑنے کا الزام ثابت ہے۔ ثابت ہوا کہ بکر بن سال ثقہ راوی ہیں، اور جو سب سے بڑی جرح پیش کی جاتی ہے اس کی سند میں امام نسائی رحمہ اللہ کا بیٹا عبد الکریم، اس کی توثیق ثابت نہیں، اور نہ ہی بکر بن سال پر حدیث گھڑنے کا الزام ثابت ہے۔ البتہ اسحاق جہلوی صاحب جوش خطابت میں حدیث گھڑ لیا کرتے تھے، چنانچہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ مقالات جلد دوم صفحہ 373 اور 374 اس میں لکھتے ہیں اسحاق صاحب فرماتے ہیں خلیفہ نے 80,000 درہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ شام کے وقت نفلی روزہ افطار کرنے کے لیے خادمہ سے کچھ مانگا تو اس نے جواب دیا کہ اماں اگر 2 درہم ہی بچا لیتی تو افطاری کا بندوبست ہو جاتا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کوئی بات نہیں، روزہ تو پانی کے ساتھ بھی افطار ہو جائے گا، وہ رقم مجھ سے زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کا راوی محمد بن یونس القدیمی جمہور محدثین کے نزدیک مجروح راوی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا وہ ثقہ راویوں پر حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام قاسم بن زکریا المطرز نے کہا میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ قدیمی تیرے رسول اور علماء پر جھوٹ بولتا تھا۔ اسحاق جہل والا کو اس کذاب راوی کی روایت پیش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ اس سند کا دوسرا راوی ہشام بن حسان مدلس ہے اور روایت بشرط صحت معانن ہے، اور جہلوی صاحب کو بھی اقرار ہے کہ مدلس راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اما عائشہ وہاں موجود، اس وقت تو یہ روایت یاد نہیں آئی، اور بعد میں آپ کہتے ہیں میں اس وقت بھول گئی تھی، اما نے نہیں کہا، نہ یہ کوئی بات ہوئی، لوگوں کی اپنی برائی باتیں، راوی ان کے ایسے ہی ہیں، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک۔ آگے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں روایت مذکورہ میں خلیفہ کی بجائے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، جسے اسحاق صاحب نے چھپا لیا ہے۔ اس روایت کا متن بھی مختلف ہے، اس میں کوئی بات نہیں، آگے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے نقطے ڈالے ہیں، پہنچ گئی ہے۔ حافظ صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جہلوی صاحب نے جو یہ بات لکھی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جو بات منسوب کی ہے کوئی بات نہیں، روزہ تو پانی کے ساتھ بھی افطار ہو جائے گا، وہ رقم مجھ سے زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ والا متن بھی نہیں ہے جس کا حوالہ جہلوی صاحب نے اپنے خطبات میں دیا ہے۔ آگے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ متن اسحاق صاحب نے جوش خطابت میں خود بنا ڈالا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بکر بن سہل الدمیاطی رحمہ اللہ وہ تو احادیث نہیں گھڑا کرتے تھے، بلکہ جہلوی صاحب یہ احادیث گھڑ لیا کرتے تھے۔ اسی مضمون کے آخر میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وکیل رافضیت اسحاق جہلوی صاحب کے انتہائی خطرناک عقائد و نظریات کے بارے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد اسحاق جہل والا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں خطرناک نظریات، اہل بدعت کی حمایت اور اہل حق پر تنقید کا جائزہ اور دیگر نظریات و عقائد اور ان کا رد ایک خاص تحقیقی مضمون کا متقاضی ہے۔ اسحاق صاحب بغیر کسی ڈر کے صحیح و ثابت روایات کو موضوع من گھڑت اور جھوٹ وغیرہ کہہ دیتے ہیں اور علماء حق کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اہل حدیث ان کے غلط عقائد اور تمام اہل بدعت کو راضی کرنے والی پالیسی سے بری ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے مضمون میں ایک تو یہ بات ثابت کی کہ اسحاق جہلوی صاحب جوش خطابت میں یہ احادیث کے متن خود بنا لیا کرتے تھے، اور آخر میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے تمام اہل اسلام کو وکیل رافضیت اسحاق جہلوی صاحب کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے جو ان کے
غلط عقائد و نظریات تھے ان کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ اہل حدیث جہلوی صاحب کی اس طرح کی تمام پالیسیوں سے بری ہیں۔ تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے اس مضمون سے ثابت ہوا کہ جہلوی صاحب یہ حدیث کا متن خود بھی گھڑ لیا کرتے تھے۔ جہلوی صاحب کے عقائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں خطرناک ہیں۔ جہلوی صاحب اہل بدعت کی حمایت کرتے ہیں، اہل حق پر تنقید کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جہلوی صاحب صحیح اور ثابت روایات کو موضوع من گھڑت اور جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ جہلوی صاحب علماء حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بارے میں نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا فرمان ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جسے وحی قرار دیا جائے، کہ یہ ایک صحابی کا فرمان ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جسے وحی قرار دیا جائے۔ پچھلی ویڈیو میں اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور معجم ابن عساکر سے صحیح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب کا علم دے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث پیش کی گئی تھی، اور اس حدیث کے ایک راوی حارث بن زیاد اس کی توثیق بھی پیش کی گئی تھی، جس کے بارے میں نامعلوم صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجہول ہے، لیکن نامعلوم صاحب اس صحیح حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح قول پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابی کا فرمان اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں اور بتائیں کہ فضیلت صرف مرفوع حدیث سے ثابت ہوتی ہے، موقوف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ پھر نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منکر ہے اور یہ روایت منکر ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔